سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ایک تابعی نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے 10 خداؤں جھوٹے خداؤں کو تک پہنچتے ہیں پہلے، اور یہ بہت بڑے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمارا جنگجو خاندان تھا، یعنی جس خاندان کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، میرا اس خاندان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن مجھے دھوکے کے ساتھ غلام بنا کر آگے بیچا گیا اور میں بڑی دیر تک حق کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ کتنے جھوٹے خداؤں کے پاس جانا پڑا، اور پھر تا وقتے کے چلتے چلتے میں مدینہ طیبہ کے اندر آیا اور یہودیوں کے ہاں میں غلام بن گیا دھوکے کے ساتھ۔ وہ کیسے بنے وہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کے لیے یہودیوں سے بات کی۔ تو یہودیوں نے کہا جی ہم اتنا مال لیں گے سلمان فارسی کی آزادی کا، اور اس کے ساتھ یہ کہ پورے ایک باغ کے اندر یہ درخت لگائیں گے، اور جب ان درختوں کا پھل آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ آزاد ہو جائیں گے، اس وقت تک یہ ہمارے غلام رہیں گے۔ قربان جائے حضرت سلمان فارسی کی قسمت پر کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے مال بھی ان کا عطا فرمایا، اور جس باغ کے اندر پودے لگانے تھے کھجوروں کے، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میں خود اپنے ہاتھوں سے اس باغ کے اندر پودوں کو لگاؤں گا۔ تو سلمان فارسی کی جگہ پر سارے پودے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائے، ایک پودا ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اب حضور کے ہاتھوں کی برکت ایسی تھی کہ بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اس باغ کے اندر جتنے بھی درخت تھے ان سارے درختوں نے پھل دینا شروع کر دیا، الا یہ کہ ایک درخت تھا ایسا جس نے پھل نہیں دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضور یہ حضرت عمر نے جو ہے وہ درخت لگایا تھا آپ کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پودے کو اکھاڑ کر پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا، اور اسی سال پھر اس درخت نے بھی جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے حضور نے اپنی مال سے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سلمان فارسی کی جگہ پر ان کے درخت لگائے، اور پھر حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے خرید کر آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بھی آزاد فرما دیا۔ اب یہ جو ایک درخت تھا جو حضرت عمر نے پودا لگایا تھا اس نے پھل نہیں دیے تھے، تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وجہ سے کہ اگر عمر کے پودا لگانے سے بھی وہ اسی سال اسی طرح پھل دیتا جیسے حضور نے پودے لگائے تھے، تو علماء نے لکھا کہ پھر نبی اور غیر نبی کے اندر فرق باقی نہ رہ جاتا۔ تو یہ فرق باقی رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے سارے درختوں کو اسی کچھ ہی عرصے کے بعد پھل دینے کے لیے تیار فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور صدقہ لے کر آتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے تورات کا علم بھی حاصل کیا تھا، زبور اور انجیل کا علم بھی ان کے پاس تھا، کہ انبیاء کرام جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو سلمان فارسی پہلے دن حضور کو پاس جب آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر آتے ہیں، عرض کرتے کہ یہ آپ صدقہ لے لیں، خود بھی کھائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دیں۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان، میرے لیے اور میرے خاندان کے لوگوں کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ نشانی پہلی تھی جو سلمان فارسی دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر آتے ہیں اور حضور ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب سلمان فارسی حضور کی وہ نشانیاں بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھی ہوئی تھی، اور مہر نبوت کے بارے میں پتا تھا کہ اس آخری نبی کی کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ تو پھر تیسری نشانی یہ کہ جب سلمان فارسی جب ہدیہ دے کر واپس آتے ہیں تو حضور کی کمر کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پر مہر نبوت بھی ان کو نظر آ جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ حضور کی خدمت کے اندر رہتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک
حضور کے انتظار میں خدمت میں رہا کرتے تھے کہ حضور کوئی کام مجھے مرحمت فرما دے۔ غزوہ خندق میں سب سے پہلے یہ شرکت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بدر و احد کے اندر بھی ان کی شرکت ہے، لیکن وہ غلامی کی حالت میں تھی۔ لیکن راجہ قول کے مطابق یہ غزوہ خندق کے اندر، اور غزوہ خندق میں جو مشورہ دینے والے تھے کہ حضور چاروں طرف مدینہ کے خندق کھودی جائے، وہ مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بڑے قریب رہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 بندوں کے ساتھ محبت کروں، اور اللہ بھی ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ ایک آپ نے علی المرتضیٰ کا نام لیا، پھر آپ نے ابو ذر کا نام لیا، پھر آپ نے مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 4 بندے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ محبت کروں، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ خندق کے بعد جتنے بھی جہاد کے مارکے تھے سب کے اندر انہوں نے شرکت بھی اپنی فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ علی بتائیں کہ سلمان فارسی کیسے انسان ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلمان فارسی وہ ایسے دریا کا علم رکھنے والے ہیں جس کا کنارہ نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت دیکھنا چاہے نہ لقمان حکیم کو، تو فرماتے تھے کہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ بتائے سلمان فارسی کیسے انسان ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلمان فارسی کے پاس 2 کتابوں کا علم ہے، وہ قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں اور وہ انجیل کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ پھر وقت گزارا، اور پھر یہ مدائن کے اندر جو ہے اپنے وقت میں قاضی القضات بھی رہے، قاضی بھی رہے۔ لیکن ان کی سادگی کا عالم دیکھیں آپ کیا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر تھا، لیکن جتنا وظیفہ ان کے پاس آتا تھا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، اور خود جو ہے کھجوروں کے پتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں تیار کر کے بیچ کر اس سے اپنے گھر کا نظام چلایا کرتے تھے۔ ساری زندگی اپنا گھر نہیں انہوں نے بنایا، بلکہ درختوں کے سائے کے نیچے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدائن ہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے بھی ان سے روایات نقل فرمائی ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی عطا فرمائی ہے۔ بعض اقوال تو یہ بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں بلکہ ان کے حواری کا زمانہ پایا۔ لیکن راجہ قول کے مطابق ایسا ہے کہ کم از کم ان کی جو مؤرخین کا اتفاق ہے 250 سال اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائص بن عمر جو ہے وہ ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سفیان جو ہے وہ چند صحابہ کرام جن میں حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صہیب بیٹھے ہوئے تھے، بلال حبشی بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو یہ حضرات اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی تک اس بندے کی گردن جو ہے وہ کسی اللہ کے مجاہد نے اتاری نہیں ہے۔ اب یہ بڑا سخت جملہ تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ جملہ سنا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے بندو یہ قریش کے سردار ہے تو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق مجھے لگتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، حضرت سلمان، صہیب اور بلال وغیرہ کو۔ اور حضور نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق ان کی شان یہ ہے کہ اگر یہ تینوں ناراض ہو گئے نا تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تم سے ناراض ہو جائے گی۔ تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق دوبارہ آتے ہیں ان کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ بھی تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟
وہ کہتے جی ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے جی. یہ ان کی عظمت اور شان اللہ کی بارگاہ کے اندر اور حضور کی عظمت، دل کے اندر ان کی محبت اور عقیدت ہے. حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمایا تھا، بھائی چارہ قائم فرمایا تھا. اس لیے حضرت سلمان فارسی جب کبھی بھی شام کے علاقے میں ابو درداء کے پاس جاتے تھے نا، تو ابو درداء شام کے علاقے کے اندر ہی ہوتے تھے، تو ابو درداء کے ساتھ پھر یہ ان پر رہا کرتے تھے اور ان کے گھر کے اندر ہی قیام فرمایا کرتے تھے. تو تقریباً 35 یا 36 ہجری کے اقوال ملتے ہیں کہ آپ مدائن ہی کے اندر تھے.